بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی عزیز بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ ہم یہاں آج بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بلدیاتی الیکشن 2022 کے حوالے سے جمع ہیں، اور ہم نے آج اس نشست کا اہتمام اس غرض سے کیا ہے کہ آئندہ آنے والی پولنگ جو ہے اس کے لیے کچھ ہم ہدایات حاصل کر سکیں اور رہنمائی بھی حاصل ہو، اور کچھ ہم نے اس کے بارے میں جو پلانز تیار کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اور ویسے تو ہمارے جتنے بھی زیادہ تر کارکنان ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے تجربہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور قومی الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، جماعت اسلامی اس حلقے میں، اس علاقے میں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیتی رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے ہم حصہ لیتے رہے ہیں۔ اور اب جو اس وقت ہمیں مہم درپیش ہے بلدیاتی الیکشن کی، تو اس میں بھی ہم نے کام الحمدللہ شروع تو کر لیا ہے، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں ابھی ہم نے بہت کچھ منازل طے کرنے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ووٹرز کے ساتھ اور اپنے رابطوں کے ساتھ جو ہے، وہ اپنے روابط کے ساتھ جو ہے اپنے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان سے رابطے کرنے ہیں، اور ان کو توجہ دلانی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور ان کے ووٹ کے حوالے سے، ان کے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں ہماری سوشل میڈیا جو ہے، جو یو سی کی سائٹ بنی ہوئی ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں بھی کچھ آپ کو شیئر کیا جاتا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس کو شیئر کیا جائے گا۔ تو اس سے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے ہم نے، اور اس کو بھی جو ہے نا ہم نے اس گفتگو کو، اس رہنمائی کو جو ہے نا ووٹرز تک بھی پہنچانا ہے۔ ہم نے خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور ووٹرز کو بھی تک بھی پہنچانا ہے۔ اور جہاں ہم ڈور ٹو ڈور کمپین ایک ہمارا زبردست قسم کا ایک طریقہ کار رہا ہے، تو یہ بھی اب ہم نے شروع کرنی ہے، اور تمام وارڈ جو ہے نا، وارڈ نمبر 1، وارڈ نمبر 2، وارڈ 3 اور وارڈ 4 کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ حوصلہ افزا ہے، اور جہاں انہوں نے ووٹر لسٹ پر بھی کام ایک حد تک مکمل کر لیا ہے، اور ڈور ٹو ڈور کمپین اور رابطے بھی شروع کر دیے ہیں۔ باقی 3 وارڈ جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی طرف بہت جلد ہم نے اس میں جانا ہے، اور جہاں تک مٹیریل کا تعلق ہے وہ بھی انشاءاللہ مرکزی طور پہ ضلع سے اور یو سی سے ناظم انتخاب ہمیں پرووائڈ کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے لوگوں تک اپنا پیغام جو ہے وہ بہت تیزی سے پہنچانا ہوگا، کیونکہ اب ہر گزرتا دن جو ہے وہ ہمیں پولنگ ڈے سے قریب کر رہا ہے، اور ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے تو گفتگو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے جماعت کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہوں، لیکن یاد دہانی ضرور کرانی ہے جماعت کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، جماعت کی جو ہے نا تاریخ کے حوالے سے، اور بلدیاتی الیکشن کیونکہ ہم جا رہے ہیں تو اس میں بلدیاتی امور کے حوالے سے، اور ہمارے جو گزشتہ سالوں میں، گزشتہ انتخابات میں منتخب افراد جو ہمارے رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی جس پاکٹ میں جو فرد رہتا ہے اس کو وہاں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لہٰذا ان کی جو یاد دہانی کرانی ہے کہ یہ ہم نے جماعت اسلامی نے کینڈیڈیٹ دیا تھا جس کو آپ لوگوں نے منتخب کیا تھا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ کی خدمت کی ہے الحمدللہ۔ ہمارے تمام منتخب افراد نے اپنے اپنے پاکٹ میں، اپنے اپنے علاقے میں بھرپور طریقے سے خدمات انجام دی ہیں، اور اب جو ہے اس وقت جو ٹیم
4 کونسلرز اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کی جو ٹیم جماعت اسلامی نے نامزد کی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی کوششوں سے اور ووٹرز کی جو ہے وہ تعاون سے اور ان کی جو ہے نا کوشش سے اللہ نے چاہا تو یہ منتخب بھی ہوں گی، اور حزب سابق جو ہمارے منتخب ہونے والے کونسلر اور ناظم اور نائب ناظم رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بھرپور خدمت کی اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بس اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایک تو کارنر میٹنگ کے بارے میں جو ہے نا اب بالکل آخری وہ فائنل چارٹ بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ گفتگو میں بات آ چکی ہے کہ ہر کارکن جو ہے کم سے کم ہر کارکن اپنے ایک کارنر میٹنگ کا وہ طے کر لے، جو کہ اپنے ہی گھر میں ممکن ہو یا بالکل پڑوس میں اپنے محلے میں ایک کارنر میٹنگ، جس میں امیدواروں کو جو ہے نا وہ تعارف کے لیے بلایا جائے اور 30 40 50 لوگ کم سے کم بھی اس کے لیے وہاں موجود یعنی مدعو کیے جا سکیں اور وہاں لائے جا سکیں، تاکہ کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا تعارف ہو سکے اچھے طریقے سے، قریب سے ان کو ملاقات کی موقع مل سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا 1 سے 2 اور جو جگہ ہوں وہاں بھی یہ ارینج کریں، یعنی 2 سے 3 کارنر میٹنگ محلے میں، بہت چھوٹی سی کارنر میٹنگ کے بارے میں نے پہلے بھی ایک عرض کی تھی کہ ہمیں اس کو جو ہے نا کینڈیڈیٹ کے ساتھ ملاقات کا نام دینا چاہیے، کارنر میٹنگ کے بجائے ملاقات کا، تو وہ ذرا لوگوں کو ایزی رہتا ہے کہ چلیں کینڈیڈیٹ سے ملاقات ہے، اور کارنر میٹنگ کو تھوڑا سا وہ جلسہ یا کوئی ایسی چیز سمجھنے لگ جائیں کہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس کو کینڈیڈیٹ کے ساتھ ملاقات کی نشست قرار دے کر نا بتایا جائے اور اس میں اس کی طرف مدعو کیا جائے۔ اور باقی جہاں تک پولنگ ڈے کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، جیسے ابھی پہلے بھی بات آئی ہے کہ 2 دن پہلے کم سے کم جب یہ کمپین 48 گھنٹے پہلے ختم ہوتی ہے تو وہ ہمیں بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا ابھی سے طے کر لینا چاہیے کہ وہ والے جو آخری پولنگ سے آخری 1-2 دن ہیں وہ ہمیں اپنے کام سے بھی اور اپنے جو ہے وہ نوکری والی جو جاب والی جگہ ہیں وہاں سے بھی ہم نے ارینج رکھنا ہے، اپنے آپ کو چھٹی ارینج کرنی ہے اپنی، اور اس کو جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ ووٹرز کے ساتھ جو آخری رابطے ہیں وہ بھی مکمل کرنے، اور پولنگ ڈے کے لیے جو ہے نا پلاننگ ہے اس کو بالکل مکمل کرنا ہوگا۔ آخری دن ہمارے پاس صرف ایک ہی وہ ہو کہ ہم ووٹرز کو گھر سے نکال کے ووٹ پولنگ اسٹیشن تک لا سکیں، اور پھر ہم اپنے، کیونکہ اصل میں جو کام تمام مہم کا جو نچوڑ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو تنظیم بھی ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لیتی ہے تو یقینی طور پہ وہی کامیاب جو ہوتی ہے اس ایسی مہم میں، وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کو یہ بھی باور کرانا ہے کہ ہم نے جیسے ہم مساجد میں ملاقات کر رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ باہر کے افراد بھی ہم سے ملاقات میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ دوسرے آبادیوں میں یونین کونسل کے رہنے والے نمازی ہوتے ہیں، ان سے ہم نے یہ بھی توجہ دلانی ہے کہ ہم پورے کراچی میں جو ہے نا ہمارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہر یوسی میں، اور نشان کو جو ہے وہ پبلک میں ایک انٹروڈیوس کرنا ہے بھرپور طریقے سے، تاکہ جو پہلے کسی اور پارٹی کو اگر ڈالتے بھی رہے ہوں تو اب جو ہے نا ہماری جو جدوجہد رہی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، یہ اس کی طرف بھی توجہ مبذول کرانی ہے، اور وہ بھی یاد دہانی کرنی ہے کہ ہم نے الحمدللہ کے الیکٹرک کے خلاف اور نادرا کے خلاف اور ایک بہت بڑی پرائیویٹ مافیا، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، بحریہ ٹاؤن، تو انہوں نے بھی بہت لوگوں کو یعنی تکلیف میں ڈالا ہوا تھا، پریشانیوں میں مبتلا تھے لوگ ان کے یہاں پلاٹ بک کر کے، تو اربوں روپے کی جو ہے نا اماؤنٹ کی ریکوری جو ہے وہ وہاں سے لوگوں کو دلوائی ہے جماعت اسلامی کراچی نے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بہت کرم ہے کہ ہم نے جس کام کے لیے بھی فیصلہ کیا جماعت اسلامی کراچی نے اور اس میں مہم کا حصہ بنایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو بڑے بھرپور طریقے سے کامیابی عطا کی ہے۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ بڑی زوروں پر ہے، تو اس پر بھی ہمیں اپنے کے الیکٹرک کی جو مہم ہے وہ بھی لوگوں کو یاد دلانی ہے کہ ہم نے پہلے بھی مہم بھرپور طریقے سے چلائے رکھی تھی اور بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی تھی اس سلسلے میں، تو کے الیکٹرک کے خلاف۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارا سیل قائم ہے
ادارہ نور حق میں، اور کے الیکٹرک کے خلاف اگر کمپلینز ہیں تو وہ ابھی بھی ادارہ نور حق میں اس کو رابطہ کیا جا سکتا ہے کے الیکٹرک کی معاملات کے حوالے سے۔ اور ایسے اور تمام ادارے جو لوکل سطح پہ ہمارے، جیسے وارڈ 1 سے ہمارے جو کونسلر، نامزد کونسلر ہے وکاس کیانی، تو یہ پبلک ایڈ کمیٹی کے سلسلے میں بھرپور طریقے سے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے نا علاقے میں سیوریج اور پانی کے مسائل کو ایڈریس کرتے رہے ہیں۔ صفائی کے مسائل کو بھی ہم نے الحمدللہ پبلک ایڈ کمیٹی کے عنوان نام سے اپنا کام جاری رکھا تھا، جبکہ ہمارے افراد منتخب نہیں بھی تھے یہ جب بھی، اور جب ولید بھائی موجود تھے یو سی میں تو ان کی سرپرستی میں بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ بھی لوگوں کو توجہ دلانی ہے، اور ہم نے ایک چیز کو اور بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمارے جو الحمدللہ منتخب افراد رہے ہیں وہ امانت و دیانت کے طور کے حوالے سے ہی بڑے مطلب ان کی پہچان رہی ہے۔ جو بھی ہمارے سینئرز تھے، جو بھی ہمارے منتخب افراد تھے، یعنی سراج الحق صاحب ہمارے امیر پاکستان جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ 2 بار وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن جہاں دوسری طرف بہت ہی شور و غوغا ہے کرپشن کا اور کیسز کا اور ان کی فائلوں کا، کبھی ایف آئی اے تلاش کر رہی ہوتی ہے لیڈروں کو سیاسی، اور کبھی جو ہے وزیروں کو سابق، اور کبھی جو ہے نا وہ نیب تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ کردار ہے کہ سراج الحق صاحب 2 مرتبہ صوبہ سرحد کے وزیر خزانہ جیسی ایک اہم ترین پوسٹ پر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صاف دامن جو ہے نا وہاں سے ان کی واپسی ہوئی ہے وزارت سے، اور آج تک اسی طرح ہمارے مرحوم پروفیسر غفور صاحب MNA اور وزیر رہے، ایسے ہی ہمارے محمود اعظم فاروقی صاحب جو اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو، اور موجودہ دور میں چلے جائیں تو اسد اللہ بھٹو صاحب MNA رہے، اور ہمارے محمد حسین مہنتی صاحب جو بہت بڑا الحمدللہ ووٹرز کے درمیان اور عوام کے درمیان اور کراچی کے لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا نام ہے، محمد علی مہنتی، تو یہ محمد حسین مہنتی سوری، تو وہ بھی جو ہے نا ہمارا ایک کردار ہے دکھانے کا کہ بھائی ہمارے منتخب نمائندے رہیں اور بالکل صاف دامن نمائندے۔ پھر ہمارے بلدیات کے حوالے سے دیکھیں تو یونین کونسل میں الحمدللہ پچھلے جو 3 ادوار ہیں، یعنی 2001 سے 2006 اور پھر 2016، تو یہ تمام ادوار میں جو بھی منتخب ہوئے ہیں ہمارے افراد، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ بہت سی یونین کونسلوں میں جب یہ اختیارات ملا کرتے ہیں نا کونسل میں، وسائل اور اختیارات، تو یہ کچھ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس اختیارات اور وسائل کے حوالے سے وہ پوری طرح سے اس کو نبھا نہیں پاتے معاملات چیزوں کو، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ جماعت اسلامی ایسی تنظیم ہے، ان کے ایسے نمائندے منتخب ہوتے رہیں کہ جو بہت ہی بھرپور طریقے سے امانت و دیانت کے ساتھ اور اہلیت کے ساتھ انہوں نے خدمت بھی کی ہے، اور بالکل صاف دامن الحمدللہ اپنے اختیارات والے دفتر سے واپس اپنے گھر گئے، اپنی تنظیم کی طرف واپس گئے۔ تو یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے ہمیں پولنگ ایجنٹس جو آخری دن کے لیے کام ہے، پولنگ ایجنٹس، ایک تو پولنگ کیمپس ہے جہاں پولنگ ووٹر لسٹ کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوگا، لیکن پولنگ ایجنٹ کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، تو ہم نے اس پر بھی توجہ کر دی۔ جب پولنگ سکیم آ جائے تو جو ناظم انتخاب ہیں ہمارے حلقہ وائز بھی اور یو سی وائز بھی جو جواد بھائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سب پہ نظر ہے ان کی، لیکن انشاءاللہ اس پر بھی ہم نے کارکنوں نے بھی بھرپور توجہ رکھنی ہے۔ اپنے ارد گرد جو ہے افراد جو ہمارے ہیں ملنے والے دوست اور عزیز و اقارب، ان سب کو انوالو کرنا ہے، اور یہ کام جو ہے نا اجتماعیت کا کام ہے، یہ ان کو زیادہ سے زیادہ افراد کو ان کو دعوت دینی ہے اپنے کام کے حوالے سے کہ اس میں انوالو کریں ان کو۔ پولنگ ایجنٹ کے لیے بھی ابھی سے کوشش کریں اور طے کر لیں کہ بھائی کون پولنگ ایجنٹس کون سے پولنگ اسٹیشن پر ہم بٹھا سکتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے ضرور جو ہے نا اس پہ توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب مزید جو ہے جہاں تک پرنٹنگ مٹیریل کا تعلق ہے، اس کی ریکوائرمنٹ محسوس ہو رہی ہے مختلف مساجد میں بھی ہماری ملاقات میں، تو امید ہے کہ 1-2 دن میں وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں پرنٹڈ مٹیریل آ جائے گا، ہینڈ بل، اور وہ بھی تعارف جو ہے نا ڈور ٹو ڈور کمپین میں بڑی اچھی طریقے سے ہماری جو ہے نا مدد کر سکے گا۔
اور جہاں تک سوشل میڈیا کی تعلق ہے وہ بھی ہم امپروو کریں گے دن بدن آنے والے دنوں میں. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے مسلسل. اور اس میں جس کارکن کی بھی ذہن میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہو نا کہ جو اپنے انڈیویژل حیثیت میں اس کے ذہن میں آ رہی ہو تو ضرور وہ شیئر کرنی چاہیے ذمہ داروں کے ساتھ، تاکہ اس اچھی تجویز کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا جا سکے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے کہ قیادت جو ہے نا یا ناظم انتخاب صرف آپ کو جو ہے نا صرف رہنمائی دے اور گائیڈ لائن دے، بلکہ آپ کے ذہن میں بھی اگر ایک پازیٹیو اچھی تجویز کوئی آ سکتی ہے، کوئی ایسا مشورہ ذہن میں آتا ہے تو وہ ضرور ناظم انتخاب تک اور حلقے کے ناظم انتخاب تک اور کینڈیڈیٹس تک بھی اس کو ضرور کسی طریقے سے ضرور پہنچائیں، تاکہ اس پہ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اس مشورے سے اس پہ عمل کیا جا سکے. اور یہ گفتگو میرا خیال ہے کہ میں زاہد بھائی تو ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن ہاں جواد بھائی کو میں مزید اگر کوئی سوال ہو تو وہ پھر آخر میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ، سن لیں گے، اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کو جواد بھائی آگے بڑھائیں گے. ظاہر کے اتنا ہی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. ایڈمن سوسائٹی میں جو ان کا پروگرام تھا، اور انشاءاللہ وہاں اس کا ٹائم بھی 6 بجے شام کو وہاں سے والے لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. عرفان بھائی کو مائک دینے سے پہلے میں تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں. پولنگ اسکیم آ گئی ہے اور ہمارے یہاں 13 پرمیسز ہیں، 13 اسکول اور کالجز ہیں ڈفرینٹ، جس کے اندر 30 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر 2 بوتھ ہوں گے. تو 2 مردوں کے 2 خواتین کے، ہم اپنے مردوں کی بات کر رہے ہیں. تو 30 پولنگ اسٹیشنز کے لیے ہمیں 60 پولنگ ایجنٹ چاہیے ہیں. جو پولنگ ایجنٹ صبح 7 بجے وہاں پہ انٹر ہوگا اور رزلٹ لے کے ہمارے پاس لے کے آئے گا، اس آر او کے سائن ہوگا، سوری پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہو گئے. تو اب عرفان بھائی سے کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی اپڈیٹ دے دیں ان کے اور ان کے تاثرات کیا ہیں، ہم جاننا چاہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کی تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. لوگ جب کسی کام کے لیے اپنے طور پہ نکلتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کون کام کرنے نکلے گا، اور اس کے لیے پھر وہ ورکرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ آخر وقت تک اس بات کی درخواست کرتا رہے کہ برائے مہربانی میرے برابر والے کے ساتھ یہ کام کر دیجئے. تو بالآخر جو ہے وہ مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے اس الیکشن میں، اور یہ کھڑا آپ لوگوں نے کیا ہے. تو چونکہ آپ لوگوں نے یہ کام میں کہوں کہ غلطی کی ہے، تو اس غلطی کو سدھارنا آپ کا نہ صرف ابھی کام ہوگا بلکہ بعد میں بھی آپ ہی کا کام ہوگا. کہ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم لوگوں سے رابطہ رکھیں، ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ جب دیندار لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئے گی، جتنی بھی آئے گی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح یہ کہیں گے کہ مجھے یہ امانت دے دو، مجھے یہ اقتدار دے دو، مجھے خزانے کی چابی دے دو، کیونکہ میں امانت دار بھی ہوں اور اہل بھی ہوں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے سورہ یوسف. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کریں گے کہ نہ صرف ہم امانت دار ہیں بلکہ ہم اہل ہیں. اور اہل میں اکیلے نہیں ہو سکتا، اور زاہد بھائی آ گئے ہیں، ان کو خوش آمدید. اور زاہد بھائی بھی اکیلے نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ بلال بھائی اور باقی لوگوں کی ٹیم ان کے ساتھ نہ ہوتی. بلال بھائی نے تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے دوران بہت سارے پرانے لوگوں کے نام لیے اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے امانت دار تھے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ بلال بھائی خود زاہد سعید صاحب کے ساتھ نائب ناظم بھی رہے، کاؤنسلر بھی رہے، 8 سال گدی پہ رہے، لیکن ہم ان کو آج بھی موٹر سائیکل پہ دیکھتے ہیں. تو امانت اور دیانت کی حاضر مثال تو ہمارے سامنے موجود. تو اب بات یہ ہوئی کہ ہم الیکشن
اس ہمارے یوسی یونین کونسل وہی ہے ایگزیکٹلی جیسی زاہد سعید صاحب جب تھے وہ یونین کونسل تھی، اس کا نام 7 تھا، پھر ولید صاحب کی ہوئی اس کا یونین کونسل 8 ہوا، اب انہوں نے ٹاؤن الگ کر دیے ہیں اور اس کا نام چنیسر ٹاؤن رکھ دیا ہے جس طرف ہماری یونین کونسل ہے. تو اکثر لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں یار تم چنیسر گھوڑ سے کیسے کھڑے ہو، تم تو سوسائٹی میں رہتے ہو. تو یہ یونین کاؤنسل نہیں بلکہ اس ٹاؤن کا نام جو ہے نا وہ چنیسر ٹاؤن ہے، اس کے اندر ہماری یونین کاؤنسل نمبر 2 ہے. تمام وارڈز میں جو لوگ کاؤنسلر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہو گیا، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں آپ کی. تو مجھ سمیت، بلال صاحب سمیت اور باقی چاروں کاؤنسلر آپ کے نمائندے ہوں گے. اگر وہ اچھے ہوں گے تو آپ اچھے ہیں، اگر ان میں کوئی کمی ہے تو وہ آپ نے دور کرنی ہے، اور وہ دور ایسی کرنی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جیتنے تک کے مرحلے میں اور الیکشن جیتنے کے بعد کے مرحلے میں یہ تمام لوگ ایز اے کوآرڈینیٹر موجود ہوں، لوگوں سے رابطے میں ہوں. الیاس صاحب بھی آئے ہیں، ان کو خوش آمدید. اور انہوں نے جس طرح سے ماشاءاللہ مدنی مسجد جو ہماری پیچھے ہے اس کے علاقے میں جس طرح یہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ابھی ولید بھائی کے بارے میں اور زاہد بھائی کے بارے میں ابھی بھی ذکر کیا کہ کس کس طرح سے کام کیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم زاہد بھائی تو کراچی ایڈمن سے بھی آئے ہیں، میں ابھی طارق روڈ کمرشل ایریا میں ابھی تھا، مدنی مسجد سے ساتھ معلم آباد کا علاقہ ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ مستقل فٹافٹ سے جو ہے نا اس وقت سیوریج لائنیں وہاں ڈل رہی ہیں. طارق روڈ کمرشل ایریا میں روڈ بن رہا ہے، اور بلوچ کالونی میں ہم جب جاتے ہیں وہاں روڈ بن رہا ہوتا ہے. لیکن اس روڈ میں اور مدنی مسجد کے روڈ میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ کل ہی باتیں کر رہے تھے کہ مدنی مسجد کا روڈ وہ ہے کہ جو زاہد بھائی نے بنایا تھا آج تک پورے طریقے سے موجود، اور ہماری خود یہ گلی جو ہے وہ زاہد بھائی نے بنائی تھی. اس کو اس سامنے بلڈنگ والوں نے ابھی توڑ دیا تھا تو انہوں نے بلڈنگ والوں نے کچھ حصہ ریپیئر کرایا، لیکن باقی ساری کی ساری گلی پوری طریقے سے موجود ہے. اور جو اور لوگوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے روڈ ہیں، یعنی بلوچ کالونی میں تو میں ہر مہینے میں جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہوں یہ روڈ نیا بن گیا، اگلے مہینے آتا ہوں وہ روڈ کھڈا ہوتا ہے. تو وہ صرف کالک لگائی جاتی ہے اور کالک جو ہے نا وہ نکال دی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ کالک ہے وہ نہیں نکلتی. اللہ تعالیٰ سے نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا کہ زاہد بھائی اور ولید بھائی اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو کام ہوا تو آج تک ان کے چہرے روشن بھی ہیں، لوگوں کے سامنے کھل کے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اور لوگ آتے عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں. ابھی ہم ریاض مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو میرے ساتھ صادق بھائی ساتھ تھے، انہوں نے ایک صاحب سے تعارف کرایا تو انہوں نے فوراً بولا کہ جی زاہد صاحب کے ساتھ تو ہم نے بھرپور کام کیا ہے، اور زاہد صاحب جہاں کہیں گے ہم مطلب ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ عزت ہے نا، یہ عزت اسی کام پہ ملی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اتنے عرصے میں اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں اس کو بڑھائے بجائے اس کے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی طرح کم ہو. تو آپ لوگوں سے بھرپور درخواست ہے کہ اس مرحلے میں آپ کا ساتھ دیجئے. کیسے دے سکتے ہیں ساتھ؟ ایک تو وقاص بھائی نے بولا کہ بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، انسان کا وقت اور انسان کا مال. تو اپنے مال کو نکالیے اور اس راہ میں دیجئے. ہمیں یونین کونسل نہیں جیتنی، ہمیں پورے کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر لانا ہے. اگر جماعت اسلامی کا میئر کراچی میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونین کونسل کے اندر بھی کام ہوگا. ورنہ لوگ تو ابھی کھڑے ہو کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ جیت تو جائیں گے، اس کے بعد کہیں گے کام کیسے کروں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کام کیسے کریں. ہم اگر ہمارے پاس کم اختیار بھی ہوگا تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ملے گا وہ اللہ کی راہ میں یہاں پہ لگائیں گے، ہم اپنے گھر نہیں لے کے جائیں گے. لیکن ہمیں اختیار زیادہ ملے، بھرپور ملے، اس کے لیے اتنی کوشش کرنی ہے کہ پورے شہر میں جماعت اسلامی کی بلدیہ آئے. اور جب جماعت اسلامی کی بلدیہ آئے گی لوگ خود دیکھیں گے اختیار کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے. کیونکہ ہم اپنے نوٹ بنانے کے لیے نہیں جائیں گے نا. ہم موٹر سائیکل پہ جو تھا وہ موٹر سائیکل پہ رہے گا، جو گاڑی پہ تھا وہ گاڑی پہ رہے گا. اس کی گاڑیاں نہیں آئیں گی اور وہ یہ نہیں شور کرتا رہے گا میرے پاس اختیار نہیں تھا. تو ہمارے پاس جو بھی اختیار ہوگا وہ آپ لوگوں کو گواہ بنا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی پوری ایمانداری کے ساتھ یہاں کے لوگوں پہ لگے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالی جو یہ اگر ہم جیتیں گے اور 4 سال کا ٹینیور گزاریں گے تو اس کے بعد کوئی یہ ہم سے نہیں کہے گا کہ جی آپ نے ہمارا کچھ لے گئے، بلکہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ دے کے ہی آئیں گے.
باقی ایک چھوٹی سی کچھ عملی کام کرنے کے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ جو فنڈ جمع کرنا ہے اس میں بھرپور اپنا حصہ ادا کیجیے, اور جو بھی جس کی وساست ہو, باقی لوگوں سے مانگیے نا. ہم اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو اپنے پڑوس کے لیے مانگ رہے ہیں. اپنا پڑوس کیا ہے؟ یہ شہر ہمارا پڑوس ہے اور پڑوسی کا حق ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنے برابر والے بھی تمہارے پڑوسی, اتنے آگے والے بھی تمہارے پڑوسی, اتنے پیچھے والے بھی تمہارے پڑوسی. اگر ان پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے, ان پڑوسیوں کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے, ان کی سڑکوں پہ روشنی جلنی ہے, یہ باہر نکلے تو نالا نہیں بہنا, اگر بارش ہو تو اس کے نکلنے کا کوئی انتظام ہو, سڑکیں اگر بن جائیں تو ویسی نہ بنے کہ وہ کل واپس ٹوٹنے کے لیے بنی ہوں. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں جماعت اسلامی کو لانا اس شہر کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورے کرنے کے لیے ہمیں مال بھی چاہیے آپ کا, اور ہمیں وقت بھی چاہیے آپ کا. ہمیں ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں پہ قریباً 150 کے قریب ایسے والنٹیئرز مرد حضرات موجود ہیں جو اس یونین کونسل کے اندر جماعت اسلامی سے کوئی نہ کوئی ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کام کر سکیں. اور 150 سے 200 کے قریب ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو ہماری والنٹیئرز موجود ہیں. تو اگر ہم 300 بھی ان کو پکڑ لیں کہ یہ 300 ورکنگ لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے جو کسی اور کے ساتھ کہیں موجود نہیں. اچھا, ہمارے پاس اس وقت 28,000 مرد ووٹرز ہیں اور 30,000 خواتین ووٹرز ہیں, اور آلموسٹ 58 سے 60,000 کے درمیان کی یو سی بنتی ہے. اگر ہمیں اتنے ووٹ اس میں سے, یعنی ان 60,000 لوگوں میں سے ہم 15,000 ووٹ بھی سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انشاءاللہ تعالی جیت جائیں گے. یعنی یہ اس سیکیور نمبر ہے, ویسے تو اس سے کہیں کم نمبر پہ بھی امید ہے کہ یونین کاؤنسل آ جائے گی. تو اگر ہم یہ 300 لوگ ایک کام یہ کر لیں کہ اپنے پاس 10 لوگوں کو ایسا ٹارگٹ کرنا ہے کہ جو اس بات کے لیے راضی ہوں کہ ہم اگلے 10 لوگوں کو, اگلے 10 خاندانوں کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ وہ ووٹ دیں. اس ووٹنگ دن والے دن ووٹ نکالیں اور ووٹ جمع کرنے کے بعد کنفرم کریں کہ یہ ووٹ ہو گئے ہیں ترازو کے. تو 300 لوگ اگر 10 لوگوں کو لے لیں تو 3,000 لوگ ہو گئے, اور 3,000 لوگ اگر 10 خاندانوں کو جمع کر لیں تو وہ جو ہے نا, وہ آپ سوچئے کہ 3,000 لوگ اگر 300 لوگ اگر 10 لوگ 3,000 لوگ ہو گئے. اور اگر انہوں نے 10 لوگوں کر لیا اور ہر خاندان جو ہے وہ کے اندر 3 4 ووٹس ہیں, تو یہ نمبر آف ووٹس نکالنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہم اپنی کمپین الگ چلائیں گے, ہم واٹس ایپ کے لیے الگ چیزیں بنائیں گے, ہم انشاءاللہ بہت اچھا پیمفلٹ لے کر آئیں گے, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. کراچی جماعت اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹی وی کمرشلز بنائے, اس کے لیے پیسے خرچ کرے, وہ ساری کمپین اپنی جگہ. لیکن جو مین ٹو مین رشتہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا نا. ہمارے پاس یہ جو 300 کے قریب والنٹیئرز ہیں, یہ اگر 10 لوگوں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کہ 10 خاندانوں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کے نمبرز نکال سکتے ہیں. ہمیں یہ بہت بڑی آسانی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے. اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے, اور ہم باقی لوگوں کا دل ہمارے لیے نرم کر دے, اور ہمیں لوگوں کو یہ واضح اپنی مثال دینی ہے کہ ہم امانت دار بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کام کے اہل بھی ہیں. جزاک اللہ. ظاہر بھائی کو مائک دینے سے پہلے میں 2-3 باتیں اپنے کارنامے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو بھی ذمہ داران ہیں تینوں, وہ اپنے وارڈز میں ایک الیکشن آفس کم سے کم اس کا جگہ ڈھونڈیں اور اس کو اہتمام کریں روزانہ وہاں بیٹھنے کا. دوسرا جو ہے, جو عرفان بھائی نے بات کی کہ روزانہ ہم نے نئے افراد سے رابطہ کرنا ہے, اور بلال بھائی نے کہا ہم نے کم از کم ایک کارنر میٹنگ ضرور کرنی ہے اپنے گھر پہ. تو اس کے لیے ایک ہمارے ساتھی کی رائے یہ بھی آئی تھی کہ ہم کارنر میٹنگ کریں, ہم ڈور ٹو ڈور مہم چلائیں, لیکن ساتھی مل کے ایک مسجد میں نماز پڑھ لیں, وہاں پہ 2 ساتھی 3 ساتھی مل کے پڑھ لیں, وہاں پہ جو لوگ آ جائیں ان سے ہم باہر کھڑے ہو کے بات کر لیں. مسجد کے ساتھ دکانیں ہوتی ہیں, چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی خریداری کے لیے آ رہا ہے, اس سے مل کے بات کر لیں. تو وہ بھی ایک ہماری مہم کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مارکیٹنگ کے حوالے سے عرفان بھائی نے بات کری. عاطف بھائی جو ہیں ہمارے یو سی کے مارکیٹنگ کے اس وقت ہیڈ ہیں, جو بھی مارکیٹنگ کے حوالے سے کسی کے پاس تجاویز ہوں
وہ عاطف بھائی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک چرم قربانی کی مہم بھی آئے گی اور اجتماعی قربانی کی مہم بھی آئے گی۔ تو اس اجتماعی قربانی اور چرم قربانی میں جس سے بھی ہمارا رابطہ ہو، ہمارے اجتماع قربان گاہ میں آتا ہے، ہمارے کیمپ پہ آتا ہے کھالیں جمع کرانے، ہم وہاں پہ اپنا پمفلیٹ ضرور رکھیں اور اس کے ترازو کے لیے ضرور درخواست کریں ووٹ دینے کے لیے۔ زاہد بھائی کا بہت بہت شکریہ، زاہد سعید بھائی کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ اب زاہد بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ کارکنان سے خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بڑی زبردست ٹیم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اتاری ہے، اور یہ یونین کونسل بھی ایسی ہے کہ بدترین جب کراچی کے اندر حالات تھے اور عصبیت یہاں پر جو ہے وہ سڑکوں پر ناچ رہی تھی، اس وقت بھی الحمدللہ یہاں سے جماعت اسلامی نہیں ہاری۔ اور جب فاروق ستار کراچی کے میئر منتخب ہوئے، تب بھی اس یونین کونسل کے 2 وارڈز تھے، ایک PCHS والا، وہاں سے غلام احمد اسماعیل صاحب کونسلر منتخب ہوئے، اور ایک دہلی مرکنٹائل سوسائٹی اور عمر کالونی والا، وہاں سے جمیل احمد صاحب منتخب ہوئے۔ اور یہی وہ ورثہ تھا جس کو میں کہوں جو ہمیں ملا، مجھے ملا، اور میرے ساتھ پہلی دفعہ جو ہے وہ ولید بھائی جو ہے وہ نائب ناظم کے طور پہ 2001 کے اندر، اور دونوں جو ہمارے کونسلرز یہ پچھلے تھے وہ ایسے تھے کہ جو 3 دفعہ منتخب ہوئے تھے لگاتار۔ تو اتنی بھاری ذمہ داری وہ محسوس ہوتی تھی کہ غلام احمد اسماعیل صاحب مرحوم جتنا ان کا رابطہ تھا PCHS میں ہر ایک گھر کے اندر اور ہر جگہ، تو اس کو ہم کیسے اوور کم کریں گے، ایک بہت بڑی تھاٹ تھی ہمارے لیے کہ کیا کریں گے، اس کو کور کیسے کریں گے۔ اور دوسرا پھر جمیل احمد صاحب، ان کا اپنا اسٹیچر تھا، اپنی ان کی ایک ہسٹری تھی پوری خدمت کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا کہ یہاں پر ہمارے سابق کونسلرز بھی بیٹھے ہیں، معین بھائی بھی بیٹھے ہیں، مصری خان بھی بیٹھے ہیں، اور کون ہے یہاں سابق کونسلرز سے، مجھے اور کوئی تو نہیں نظر آ رہا۔ بلال بھائی اس وقت ہمارے کونسلر منتخب ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ شکر ہے کہ ہم نے اپنی طرف جو کر سکتے تھے کیا، ہم نے کچھ زیادہ نہیں کیا، صرف یہ تھا کہ جو وسائل ہمارے پاس تھے وہ لوگوں کے لیے حاضر تھے، اور ہم خود بھی لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہے تو آدھا مرض اس کا جب ٹھیک ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر اس کی بات آرام سے سن لے، بہت اچھا ڈاکٹر اور بات نہ سنے تو مریض کہتا ہے جی ڈاکٹر نے بات ہی نہیں سنی۔ تو آدھا مرض تو ہم نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی دفتر نہیں ہے یہاں۔ ابھی چند دن پہلے، ابھی تو بارش ہوئی ہے تھوڑی کراچی میں، اس سے کچھ دن پہلے بادل تھے، تو وہ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا اپنی ماں سے کہ امی اب کراچی کے اوپر سے بادل جاتے ہیں، یہ ہمالیہ میں جا کے برستے ہیں، اور پھر ٹینکر سے پانی آتا ہے ہمارے یہاں۔ سمجھے آپ؟ یہ بادل ہمالیہ میں برستے ہیں اور پھر پانی کیسے پہنچتا ہے ہمارے یہاں؟ ٹینکر سے۔ تو یہ ہے کراچی اس وقت۔ اور اگر یہاں جتنے بھی چہرے بیٹھے ہیں، یہ میں سے کوئی بھی مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا جو 2001 سے ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں منسلک نہ رہے ہوں۔ آپ یہ بتائیں، آپ کو وہ یاد ہے کہ گلی گلی آپ کے کاؤنسلر کھڑے ہوتے تھے رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، اور وہ جناب واٹر بورڈ کا عملہ ساتھ ہوتا تھا اور پانی چلوا رہے ہیں کھڑے ہو کے اور دکھا رہے ہیں، اور جس کی ٹنکی میں جس کی کمپلینٹ ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں پر چیک بھی کر رہے ہیں کہ ٹنکی میں پانی گر رہا ہے نہیں۔ یاد ہے؟ بھول گئے؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں یاد ہے۔ تو الحمدللہ 8 سال تک یہی ہوتا رہا، اور پھر اگلی دفعہ بلال بھائی میرے ساتھ نائب ناظم آ گئے، اور تھوڑی سی کاؤنسلرز کی حیت بھی تبدیل ہوئی،
کچھ ان کی تعداد کے اندر کوئی فرق پڑا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے فلاں سڑک بنوائی تھی اور فلاں سڑک بنوائی تھی. الحمدللہ ہم نے جو بھی سڑک بنوائی تھی مشین کارپیٹ بنوائی تھی، یاد ہے. اور میرا سوال یہ ہے، اور میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب آپ کیمپین کے لیے جائیں تو پوچھیں کہ کون سی سڑک نہیں بنی تھی. اس یونین کونسل میں اس سڑک کا نام بتائیں جو مشین کارپیٹ نہیں ہوئی، اس کا نام بتائیں. یہ چھوڑ دیں کہ کون سی ہوئی تھی، اور اگر کوئی بتا دے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، اور کوئی اور پارٹی یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا. پھر ہم نے لائٹیں، یہ عرفان بھائی کا جو برابر میں پلاٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے پہلے تو ہم نے نئی لائٹیں لیں، پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کے حساب سے ٹینڈر کیے نئی لائٹوں کے، اور ساری لائٹیں ہم نے پیلی کر دیں اپنی یونین کونسل کی. اور جتنی لائٹیں اتری، یعنی 600-700 لائٹیں ہم نے خریدیں، 700 کھمبوں میں ہم نے نئی لائٹیں لگائیں، اور جتنی تھیں وہ تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتی تھی کہاں گئی، وہ تو پتہ نہیں کہاں بکتی تھی، کہاں ہوتا تھا. تو اس پلاٹ کے اوپر وہ لائٹیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہاں الیکٹریشین اس کو دوبارہ بناتا تھا پورا، اور اس لائٹ کو وہ رنگ کر کے اور اس کا شیشہ بدل کے اور بلب بدل کے اور چوک بدل کے نیا کر دیتا تھا. اور وہ بہت تھوڑے پیسوں میں وہ لائٹیں دوبارہ بن جاتی تھیں، اور وہ 700 لائٹوں کو ہم نے 1400 بنا دیا. تو یونین کونسل کے اندر کوئی کھمبا بھی ایسا نہیں بچا جس پر پیلی لائٹ نہ ہوتی، اور ہر لائٹ نئی نظر آتی تھی، اس کو بھی ہم ریپیئر کر کے. یہی ہوا تھا جناب، یا کچھ اور ہوا تھا، یاد ہے؟ ٹھیک ہے. تو وسائل کو، انہی وسائل کو جو ہمارے پاس ہیں اس کو دگنا کرنے کے طریقے ہیں، بشرط یہ کہ لوگوں کے اندر کرنے کی آرزو ہو اور ایمانداری ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سیوریج کی لائنیں، نیو سندھی مسلم کالونی، عمر کالونی، نصری خان یہاں بیٹھے ہیں، اکبر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اور کون ہے وہاں سے جناب؟ یہاں پہ شہباز بھائی بیٹھے ہیں. تو ان کو یاد ہوگا کہ ہر گھر میں عمر کالونی کے پانی کی لائن پہلے بچھائی گئی، اور ہر گھر میں نیا کنیکشن دیا تھا جناب. ٹھیک ہے. واٹر بورڈ والوں کو بٹھا کے وہاں، اور ہر گھر میں آدھے انچ کا کنیکشن. پہلے تو وہاں سے سانپوں کی طرح پائپ آ رہے ہوتے تھے مین لائن سے جناب. آج اس کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر گئی، پائپ ٹوٹ گیا، ہر کوارٹر میں الگ پائپ مین لائن سے ٹھکا ہوا. پھر ہم نے مین روڈ کے اوپر لائن بچھائی، پھر ہر ایک کو آدھا انچ کے کنیکشن دیا. اس کے بعد سیوریج کی لائن ڈالی، اور اس کے بعد ہر گلی کو نیو سندھی مسلم کالونی اور عمر کالونی کی پکا کیا گیا. کیا گیا تھا یا نہیں؟ کون سی گلی پکی نہیں ہوئی؟ میرا یہی سوال ہے وہاں کہ کون سی گلی تھی کالونی کی جو پکی نہیں ہوئی. کالونی کے لوگ کیونکہ اس وقت بالکل ایک، ہم وہاں پر ایلین تھے، اجنبی کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا. تو کہتے تھے کہ جی یہاں سے تو جب سوسائٹی سے لوگ منتخب ہوتے ہیں تو ہمیں تو جب ہم جاتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے لیے کہ ہمیں اٹیسٹ کر دیں، تو وہ تصدیق کے بجائے کہتے ہیں اپنے باپ دادا کا نام لے کے آؤ، ہمارے تو کوئی پوچھتے والا نہیں ہے، تو ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ نہیں دیا انہوں نے ووٹ پہلی دفعہ. پھر دوسری دفعہ کیا ہوا؟ دوسری دفعہ سب نے الحمدللہ دیا. کیوں دیا؟ شہباز ہوٹل شہباز بھائی کا اور ڈاکٹر روشن کا کلینک عمر کالونی میں، یہ دو ایسے ٹھکانے تھے کہ ہم وہاں پر ہر ہفتے بیٹھتے تھے عشاء کے بعد، اور جتنے لوگوں نے اٹیسٹیشن کرانی ہو. اور یاد رکھیے گا کہ اس وقت 2001 میں نادرا نئی بنی تھی، اور نادرا سے سارے نئے شناختی کارڈ بننے تھے، تو ہر بندے کو نیا شناختی کارڈ چاہیے تھا، نئے بے فارم بن رہے تھے. تو ساری اٹیسٹیشنز جو ہوئیں وہ کہاں پر ہوئیں؟ کالونی کے اندر بیٹھ کے ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ تو جو ہمارے بس میں تھا الحمدللہ ہم نے وہ کیا، اور آج اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے کہ کہیں پر بھی، چاہے وہ PCHS ہو. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اتنے 15 سال ہو گئے، آخری دفعہ جب میں ناظم تھا یہاں تو یاد بھی نہیں، 2008 سے آج تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے. تو اس وقت کی یادیں اب بھی ہیں، جہاں جہاں وہ لوگ موجود ہیں. بہت سارے لوگ شفٹ ہو گئے یا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن جہاں جہاں بھی وہ لوگ موجود ہیں وہ یاد بھی کرتے ہیں اور ٹچ بھی کرتے ہیں. افضال بھائی ماشاءاللہ اپنے پورے علاقے کے اندر، نور مسجد کے علاقے کے اندر ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے تھے. اولیاء مسجد کا پورا علاقہ انہوں نے ماشاءاللہ وہاں ہمارے ساتھ کور کیا ہوا تھا. تو اسی طریقے سے ایک ایک
جگہ پر ذمہ دار موجود تھے لوگ، اور یہ بات صحیح ہے کہ جتنا رول ہمارا تھا اتنا ہی رول ان لوگوں کا تھا جو جماعت کے کارکن وہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، جس کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں تھینک لیس جاب ہے، اس میں کوئی شکریہ نہیں ہوتا اور صرف اللہ سے اجر کی رکھنی چاہیے۔ بالکل اللہ سے ہی اجر کی رکھنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تھینک لیس جاب نہیں ہے۔ لوگ اتنا بھولنے والے بھی نہیں ہوتے، اور ایسی آنکھوں میں لوگوں کی شرم ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور جس کے ساتھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ رابطے میں ایک ہی دفعہ آئے گا بندہ، کئی زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مسئلے کے لیے میں گیا تھا وہی نہیں حل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اگر اس ایک دفعہ وہ جب آیا اور اس کو صحیح طرح اٹینڈ کر لیا گیا، تو اس سے اچھی پھر اس کو کہتا ہے بس وہ میں تو 5 سال 4 سال میں ایک دفعہ گیا تھا، بس میں گیا تو یہ ہو گیا۔ مصری خان کے ذمے ہم نے اتنے کام کیے ہوئے تھے 8 سال۔ اب مصری خان ایک مزدور ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر، یہ لیبر سیٹ سے ہی الیکٹ ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ لاکھوں روپے کے کام مصری خان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، لیکن مصری خان آج بھی مزدور ہے۔ لاکھوں روپے کے کام اس کے ڈسپوزل پہ ہوتے تھے، اور اگر یہ آدمی چاہتا تو روزانہ ہزاروں روپے بناتا۔ میں آپ کو بالکل صاف اور واضح بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے نہیں بنائے۔ کیوں نہیں بنائے؟ وہ آج مطلب جس دن کاؤنسلرشپ ختم ہوئی تو میرے پاس آیا کہ لگے جی اب میری مزدوری دوبارہ شروع کرنی ہے، مجھے میں کیا کروں بتائیں۔ تو ایک انسان کی اس سے یہ اللہ کی نعمت ہے اس زمانے کے اندر، اور یہ اللہ کا کرم ہے اس زمانے کے اندر کہ 8 سال آپ کے گزریں۔ اس ملک کے اندر کوئی ایک لائن مین ہوتا ہے تو وہ بھی الزامات سے ماشاءاللہ اس کے اوپر بھرمار ہوتی ہے۔ 8 سال گزریں اور پوری ٹیم ہو آپ کی، اور صرف یہی ٹیم نہیں تھی، کراچی میں 1400 لوگ جماعت اسلامی کے اور الخدمت کے منتخب ہوئے تھے نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں۔ اور جب اگلی دفعہ الیکشن ہوا تو زبردستی مسلط کرایا گیا ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال کو، فضا پوری نعمت اللہ خان صاحب کے حق میں تھی۔ لیکن جو بدترین ہمارے مخالف تھے، جن کو ہماری زندہ رہنا بھی گوارا نہیں تھا، وہ بھی ہمارے اوپر کرپشن کا ایک الزام ہمارے 1400 میں سے کسی ایک آدمی پہ نہیں لگا سکے کہ اس نے 5 روپے کھائے، الزام بھی نہیں لگا سکے۔ تو یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی پارٹیاں اب آ رہی ہیں، ابھی تو میئر گزرا ہے، آخری میئر ایم کیو ایم کا، اور 4 سال سوائے یہ کہنے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس نے اس کے علاوہ کوئی بات کہی ہو تو وہ مجھے بتا دیں، اور کراچی کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ اس نے کیا ہو تو وہ بتا دیں، نہیں ہے۔ ابھی جو حکومت گئی ہے وہ پی ٹی آئی کی گئی ہے، 14 ایم این اے اور 28 ایم پی ہے۔ جتنی ایم کیو ایم کی مینڈیٹ تھی وہ ساری پی ٹی آئی کو مل گئی، اور سوائے ایک ترانے کے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر کوئی کام کیا ہو تو مجھے بتائیں۔ کوئی ایک کام نہیں ہے شہر کے اندر لینڈ مارک جو انہوں نے کیا ہو، اور اب دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ وہی بات کریں گے۔ یعنی ان کے جو لیڈر ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کس گھر میں انتخاب سے پہلے ٹھہرتے تھے، اور 3 اور 4 راتیں کراچی میں ٹھہرے رہتے تھے۔ وہ مجھے تو وہ گھر بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے انہیں اس گھر میں دیکھا ہے خود۔ لیکن منتخب ہونے کے بعد 4 سال تک اس آدمی نے ایک رات کراچی میں گزارنا گوارا نہیں کی۔ وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، یہی کہتا تھا نا، اس نے اتنا پروٹوکول لیا جتنا تاریخ میں کسی نے نہیں لیا۔ پی اے ایف شارع فیصل کے اوپر جہاز لینڈ ہوتا تھا، وہاں ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہوتا تھا، اور وہ ہیلی کاپٹر اٹھا کے لے جاتا تھا سیدھا گورنر ہاؤس کے ہیلی پیڈ پہ۔ 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی، 12 بجے سے 5 بجے تک، اور 5 بجے ان کو ہیلی کاپٹر دوبارہ اٹھا کے پی ایف بیس پہ پہنچا دیتا تھا، خصوصی طیارے پہ۔ اس شخص نے کراچی اگر 4 سال تک دیکھا ہے تو ہیلی کاپٹر سے ہی دیکھا ہے۔ تو ہیلی کاپٹر سے دیکھنے والے لیڈر اگر آپ کو چاہیے ہیں تو پھر جو کراچی میں کام ہوا ایسا ہی ہوگا۔
اس کراچی میں ہمیں وہ لیڈرشپ چاہیے جو اس کی سڑکوں پر چلتی ہو، پھرتی ہو، جاتی ہو اور آتی ہو اور دیکھتی ہو کہ شہر کا حال کیا ہے۔ کسی کو وہ 8 بقرعیدیں یاد ہیں، بقرعید آنے والی ہے، کیا ہوتا تھا ان بقرعیدوں پر؟ ہے جی، کھالیں چھینی جاتی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ 15 16 سزوکیاں ہمارے پاس ہوتی تھیں، ٹریکٹر ٹرالی ہماری چل رہی ہوتی تھی، اور کال آ رہی ہوتی تھی، ہمارا سیکرٹری بیٹھا ہوتا تھا، کاؤنسلرز بیٹھے ہوتے تھے آفس میں، یہاں بھی خالد بن ولید پہ بھی، اور جناب یہاں میرے گھر سے کھال اٹھا، میرے گھر سے وہ اٹھا لیں اجڑی، گھروں سے اجڑیاں اٹھی ہیں۔ اور یہ سرکار والے جو ہیں ان کے پاس تو اصلی چونا بھی نہیں ہوتا، ہم چونا بھی اپنا منگواتے تھے، پراپر طریقے سے اس کو ڈلواتے تھے، ڈس انفیکشن کراتے تھے، اسپرے کراتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں خیال رکھنا، اور یہ صرف ایک رخ ہے خدمت کا۔ اس کے علاوہ اس سارے کام سے زیادہ ٹائم جو ہمارا خرچ ہوا ہے وہ پنچایت کے اندر خرچ ہوا ہے۔ ایک ایک مسئلہ جو آتا تھا کتنے کتنے گھنٹے اور کتنے کتنے دن لگ جاتے تھے، اور ان کے سارے مسئلے نمٹانا، گھریلو مسائل، طلاق اور آئلی مسائل، نکاح کی رجسٹریشن، برتھ رجسٹریشن، ڈیتھ رجسٹریشن، ٹھیک ہے جناب، اور دوسری شادی کی اجازتیں بھی ہم نہیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے کوئی کام چھوڑا نہیں، سب کام کیے ہیں، اور جتنے ہم نے کام کیے ہیں وہ سب ایسے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے اس یونین کاؤنسل میں 13 میں سے 13 جو کمرشل سڑکیں شہر کی، اس میں 7 ہمارے پاس ہیں۔ تو کہنے کے لیے یہ سونے کی چڑیا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن جب لوگ آتے تھے اپنے پلاٹ کو کمرشل کرانے کے لیے اور ان کا کام جائز ہوتا تھا اور ہم کمرشل کرتے تھے، تو فائل ہوتا تھا، ہیئرنگ ہوئی، اس میں پبلک ہیئرنگ بھی ہوتی تھی، وہ شہری والے بھی آتے تھے، ایس بی سی اے والے بھی آتے تھے، آ کے انہوں نے جناب ہیئرنگ کی، ہم نے اس کو سائن کر کے ان کو کہا جی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں، اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ آپ 10 منٹ بعد پوچھیں ان سے کہ کیوں بیٹھے ہیں، میں جاؤں؟ نہیں تو آپ رکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا، مطلب بس میرا ہو گیا ایشو، کیا میں چلا جاؤں؟ کیونکہ دوسری یونین کاؤنسل کے اندر تو اس کے 40 لاکھ روپے سائن کے کھائے جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ یہ پوچھتے تھے ہم سے کہ یار آپ لوگ پیسے بھی نہیں لیتے، کوئی کام ہی لے لیں ہم سے، کوئی کام تو لے لیں ہم سے، دوسرے لوگ تو پیسے لیتے ہیں، آپ پیسے بھی نہیں لیتے۔ تو ایک آدمی نے مجھے کہا جی کوئی کام لے لیں، میں نے کہا ہاں کام ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو کروا دیں۔ انہوں نے کہا بتائیں کیا ہے؟ تو ہم نے کہا وہ جو لیاقت پارک ہے نور مسجد کے پیچھے وہ بنوا دو۔ اس نے کہا جی بتائیں کیا کام کرانا ہے؟ ہم نے کہا یہ نقشہ ہے، بنا دو۔ اس نے بینچیں بھی ڈلوا دی، لائٹیں بھی لگوا دی، جھولے بھی لگوا دیے۔ میں لگاؤں گا جی، مجھے لگانا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ مزے کی بات یہ، آخری بات آپ کو بتاؤں سب سے مزیدار، وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی مصطفیٰ کمال صاحب ہے، انہوں نے کہا جتنے دوبارہ ناظم منتخب ہوئے سب کو آڈٹ کرو۔ ظاہر ہے تو انہوں نے کرنا ہی تھا، اسکینڈل تو کوئی نکلے گا، تو انہوں نے پوری آڈٹ کی اپنی ٹیم بھیج دی یہاں، وہ جناب سڑکیں ناپتے رہے کہ اتنے ٹینڈر ہوئے تھے، اتنی بنی، اتنے ٹینڈر ہوئے، اتنی بنی۔ پھر بلال بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا یہاں ہلپاک والے آفس میں، تو صبح وہ آئے، بڑی انہوں نے جناب ہماری چوری پکڑی تھی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے آپ کی 12 لاکھ اسکوائر فٹ سڑک بننی تھی، یہ 14 لاکھ کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا آپ میرے اوپر نیب کا کیس کر دیں اس کا کہ میں نے 2 لاکھ فٹ ایکسٹرا سڑک بنوائی ہے، نیب کا کیس کر دیں نا، آپ بنا دیں کیس۔ چلے گئے اٹھ کے۔ کیسے بنی تھی وہ سڑک کسی کو پتا ہے؟ وہ آتے تھے ہمارے پاس ٹھیکیدار، ہم سے پوچھتے تھے یار لائنز ایریا میں جاتے ہو کتنی کمیشن دیتے ہو؟ جی 25% کمیشن ہے۔ ناظم جو ہے 25% ٹینڈر کا لے لیتا ہے، لاکھ کروڑ روپے کا ٹینڈر ہے، 25 لاکھ ناظم کے۔ تو ہم نے کہا یار ہم تو لیں گے نہیں، تمہیں پتا ہے، اور تم دو گے نہیں ہمیں، تو کوئی سڑک ایکسٹرا بنا سکتے ہو؟ تو کہتا تھا ہاں جی 10% سڑک میں ایکسٹرا بناؤں گا۔ بڑے خوش کہ یہ تو شہر کا کام ہے، میں 10% ایکسٹرا سڑک بناؤں گا،
25%, 30% تو ہم نے رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے. ہم کہتے تھے یار 10 نہیں 15 کر دو. کہتا اچھا چلیں 15% بنا دوں گا. 15% ایکسٹرا سڑکیں بنی ہیں جو ٹینڈر کے اندر ریٹ لکھے ہیں اس کے بعد. تو وہ پکڑ کے یہ لائے ہمارا جرم کہ جناب آپ نے 12 لاکھ کے ٹینڈر کیے تھے، 14 لاکھ آپ نے سڑکیں بنا لی. تو ایسے جرم تو ہمیں بار بار کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو اس ملک میں ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ 4.25 ارب روپے کا بجٹ نعمت اللہ خان نے لیا تھا 2001 میں، اور 2004 کا بجٹ جو تھا وہ 42 ارب روپے کا تھا. اور وہ اسی شہر کے وسائل جو ٹیکس جمع نہیں ہوتے، جو چوری ہوتی ہے یہاں کے ٹیکس جمع ہونے میں، صرف وہ ٹیکس جمع ہونے شروع ہو گئے تھے. تو 42 ارب روپے کا بجٹ ہو گیا، پرفارمنس ہونے لگی. اور جب اگلی دفعہ مصطفیٰ کمال نے بجٹ پیش کیا تو اس نے 46 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا، اور پیسے اس کے اندر سے 15 ارب بھی جمع نہیں ہو سکے. پھر کرپشن. وہ سارا پیسہ جو جمع ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا جمع ہونا، ان لوگوں کی جیبوں میں جانا شروع ہو گیا. تو صرف یہ فرق ہے کہ اسی شہر کے وسائل ہوں گے، اسی شہر کے مسائل حل ہوں گے. ان وسائل سے پہلی چوری وسائل کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں ٹیکس کلیکشن کی جگہ ہوتی ہے وہاں چوری شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری چوری ظاہر ہے کہ خرچ کرنے میں ہوتی ہے. اب اگر دو طرف سے چوری ہو رہی ہوگی تو شہر کے مسائل تو حل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم، ایک تو کنواں ہوتا ہے نا جس کے نیچے پیندہ ہی نہ ہو، گلاس ہو جس کے نیچے پیندہ نہ ہو، لیکن اگر اوپر سے بھی پانی بہ رہا ہو نیچے سے بھی بہ رہا ہو تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو دو طرف کی چوری ہے، ٹیکس جمع کرنے کی چوری. آج آپ کے ڈی اے میں جائیں اور اپنی کسی پلاٹ کا آپ کو ٹیکس جو ہے وہ کلیئر کرانا ہو، وہ زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے دے کے کتنی چوری ہو سکتی. یہی فرق ہے. اور وہاں پر ہر جگہ پر 1400 لوگ جو منتخب ہوئے تھے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. کتنے لوگ ان میں سے شہید کر دیے گئے. ایسے نہیں تھے وہ، سو تو حالات بھی بڑے خراب تھے. اور ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کون تھے اس وقت؟ آپ کو یاد ہے نا سب. 20 سال سے 25 سال سے ان کی بھرتی جو تھی وہ MQM کر رہی تھی. اس میں سے کتنے لوگ شہید ہو گئے ہمارے، لیکن انہوں نے جان دی، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس 4 سال کے اندر کراچی کے اندر وہ تبدیلی لائی جس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. کوئی پارٹی کھڑی ہو جائے، کوئی پارٹی کھڑی ہو جائے، اور ہمارے لوگ وہ ہیں جو ہمیں جمیل صاحب نے سکھایا، جو ہمیں ہمارے غلام احمد اسماعیل صاحب مرحوم نے سکھایا تھا کہ مسجد میں، فلاں مسجد میں اس وقت وہ نماز میں مل جائیں گے. جب یہ دونوں لوگ کاؤنسلر تھے تو سب تو موبائل فون بھی نہیں تھا، اب تو موبائل فون ہے. اس وقت تو ان کا ملنا ہی یہ تھا لوگوں کو کہ جی فجر فلاں جگہ پڑھتے ہیں، عصر فلاں جگہ پڑھتے ہیں، مغرب فلاں جگہ پڑھتے ہیں، عشاء فلاں جگہ پڑھتے ہیں. علاقے کی 4 مساجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جس کو ملنا ہے مل لے جا کے. اور مسجد سے اچھی ملنے کی جگہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. مسجد تو ہے ہی ہمارا کمیونٹی سینٹر، مسجد تو ہے ہی ہمارا جماعت خانہ. مسجد کیا ہے؟ اور 5 وقت نماز پڑھ کے تالا لگانے کے لیے مسجد نہیں ہے. مسجد تو ہے ہی اسی لیے. مسجد نبوی کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بانٹی ہے، لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، لوگوں کی مدد کی ہے، عدل اور انصاف کے فیصلے کیے ہیں. مسجد کے صحن میں ہی تو جگہ ہے یہ کام کرنے کی. اس سے زیادہ برکت والی کوئی جگہ نہیں ہے. جو مسئلہ لے کے آتا ہے وہ بھی کم جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اور جو مسئلہ حل کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولے. ایک اچھی فضا کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں. تو اسی فضا کو، یہ بڑی سمپل بات ہے، اور یہ افسوس کی بات ہوگی کہ لوگ جھوٹ لے کے گھوم رہے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بیچ دیں اور ہم سچ نہ بیچ سکیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. آپ کے پاس سچ ہے، آپ کے ہم سے نہیں بکا، اور دوسروں کے پاس جھوٹ ہے وہ بک جائے. ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے PTI کے لیے جو یہاں چیئرمین کے لیے جس نے نامینیشن داخل کی ہیں، اس نے عید کے دوسرے دن مجھے ظہر کی نماز کے بعد پکڑ لیا جناب ریاض مسجد کے باہر، اور میرے سے بحث کرنے لگے کہ اب کیا ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. وہ کہہ لگے وہ امریکہ کی سازش ہے، فلاں ہے. جو آدمی کہتا ہوں میں نے 10 دفعہ امریکن صدر کو فون کیا، میرا فون نہیں اٹھاتا،
اس کے خلاف کیا سازش ہوگی؟ میں نے اس کو یہی کہا امریکہ کی سازش ہو رہی ہے، گٹر کے پانی کے اوپر تم کھڑے ہو، یہ تمہارا وزیر اعظم ٹھیک نہیں کرا سکا کراچی کے اندر، اور تم امریکہ کی سازش کی ہمیں کہانی سکھا رہے ہو۔ وہ آدمی جو کہتا تھا میں بغیر پروٹوکول کے، مجھے وہ اشتہار یاد ہیں جو ٹی وی پہ چلتے تھے کہ وزیروں کی گاڑی رکے گی نہیں، سگنل پہ جا کے رک جائے گی، ریڈ لائٹ کے اوپر اشتہار چلائے تھے انہوں نے، وہ گاڑی میں آئے نہیں۔ اور کراچی چیمبر کے وہ مرحوم لیڈر سراج قاسم تیلی میرے سامنے گورنر ہاؤس میں اس نے عمران خان کو کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے کراچی چیمبر آؤں گا اور تاجروں سے ملوں گا، کہ آپ تو آئے نہیں ہیں۔ اس نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، اگر آپ مجھے وہاں بلاؤ گے سارا شہر جام ہو جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ مجھ سے گورنر ہاؤس آ کے مل لیا کرو۔ اگر آپ کہتے ہو میں سارا شہر، بھائی تمہارا پروٹوکول کہاں ہے؟ تم تو کہتے تھے پروٹوکول نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز میں جھوٹ اور فریب ہے۔ اب بازاروں کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، تصویریں دکھا رہے ہیں، اس وقت جب یہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ان کے بازاروں میں گھومنے پہ پابندی ہوتی ہے۔ اب جان کو خطرہ نہیں ہے، اس وقت جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہم انہی مسجدوں میں ملیں گے، ہمارے عام لوگ تھے جنہوں نے کام کیا، اور وہ انہوں نے اپنی چاہے جان دے دی، چاہے انہوں نے تکلیفیں سہ لی، لیکن انہوں نے سڑکوں پہ رہ کے کام کیا اور وہیں موجود رہے۔ اور یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارا ترہ امتیاز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے اور آگے 6 گاڑیاں چلتی ہیں اور قریب نہیں آ سکتے، یہ ہمارا ترہ امتیاز نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں کو ہم یہ سچ نہیں بیچ سکتے تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ 300 کارکن ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں 200 کو لے رہے ہیں، کچھ نکل پاتے ہیں کچھ نہیں نکل پاتے، کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ 200 کارکن ہو اور 50 گھر پکڑے کہ ایک کارکن نے اس محلے میں جو کارکن رہتا ہے، یہ 50 گھر ہے نا 3 گلیوں میں، اس نے 50 گھروں تک جانا ہے، تو 10,000 گھر بنتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 ووٹ ہیں تو 40,000 ووٹ بنتے ہیں۔ فزیکلی جانے کی کسی پارٹی کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اشتہار آپ سے بڑے کر سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آپ سے بڑا کام کر سکتے ہیں، وہ پیسے وہ آپ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں بینر لگانے پہ۔ فزیکلی جانے کی کوئی پوزیشن میں شہر کے اندر نہیں ہے سوائے آپ کے۔ یہ 50 گھر پکڑنا اور اگلے 1 مہینے کے اندر 2 گھر روز کرنا، 2 گھر روز کریں گے تو 50 گھر پورے ہو جائیں گے، اور 30,000 ووٹر آپ کھٹکھٹا لیں گے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی کام ہے کرنے کا وہ کریں، ورنہ ہم اگر صرف اجتماع کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو شاباش دیتے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ کام تو کرنے سے ہوگا۔ اور جو یہ نہیں کر سکتے، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، وہ ٹیلی فون تو کر سکتے ہیں نا، فون پہ رابطہ کر لیں۔ جو نکل نہیں سکتے فزیکلی وہ فون پہ رابطے کریں، اور فون پہ رابطے کر کے لوگوں کو راضی کریں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی سربراہ جو ہے نا گھر کا وہ راضی ہو گیا تو ووٹ یہاں مل جائیں گے، اس دفعہ نہیں ہوگا ایسا۔ جو نوجوان جنٹری ہے نا ان کے ساتھ مسئلہ دوسرا ہے، سائیکو مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ملنا ضروری ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے ابا جی سے مل لی، اماں جی سے مل لی، خواتین جا کے چلو بھائی سب راضی ہو گئے، لیکن اب ضروری ہے کہ باقی لوگوں سے بھی بات کی جائے، بلکہ وہاں زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی، کیونکہ نہ ان کو آگے کا کچھ پتا ہے نہ پیچھے کا پتا ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں گے 2001 میں یہ ہوا تھا تو وہ کہیں گے میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کو نہیں پتا۔ تو ان کو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ یہ ووٹر ٹلٹ کرے گا، یہ ڈفرینشیل کریٹ کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری کام ہے جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں، اور اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم جو سیٹ ریکارڈ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے، ہم نے کوشش کی کہ اسے مینٹین کریں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اس ذمہ داری کے ساتھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذمہ داری ڈالی، اور اگر وہ اس ریکارڈ کو مینٹین نہیں کر سکے تو ان سے اللہ کے یہاں ضرور پوچھو، انہیں اس سے اوپر جانا ہے، اس سے نیچے نہیں رہ سکتے، وہ انہیں اس سے اوپر لے کے جانا ہے گراف کو۔ یہی راستہ ہے قدم آگے بڑھانے کا، قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ
پروگرام کے آخر میں افضال بھائی سے درخواست کروں گا وہ آ جائیں اور دعا فرما دیں. بلال بھائی آپ دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہم نے یہاں جمع ہوئے ہیں اس الیکشن مہم کے حوالے سے. یا اللہ تیری مخلوق کی خدمت کی نیت سے تیری مخلوق کی تو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کر اور ہمیں کامیابی عطا کر. یا اللہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اور ہماری اس موجودہ ٹیم کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس اپنے ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر سکے. یا اللہ یہ جو ہمیں انتخابی مہم درپیش ہے یا اللہ اس کے لیے ہمیں خود بھی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں بھی، اور ہمیں بہت اچھے اور مضبوط ساتھی مزید عطا فرما تاکہ اس مہم کو ہم سر کر سکیں، اس مہم کو ہم کامیاب کر سکیں اور اس الیکشن کو ہم جیت سکیں، اس یونین کونسل میں جیت سکیں، اس پورے شہر کراچی میں جیت سکیں. اور یا اللہ ہمیں اس شہر میں اپنا جماعت اسلامی کا میئر لانے کے لیے یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں اس کے لیے وسائل کا بھی غیب سے بندوبست کر دے. یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں توانا کر دے. یا اللہ ہم میں سے جو ضعیف ہیں یا اللہ ان کو بھی ہمت دے، اور نوجوانوں کو یا اللہ وقت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو ہم میں سے مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرضوں کا غیب سے بندوبست فرما. ہمارے جو مرحومین اللہ کو پیارے ہو چکے یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحوم ہمارے غلام احمد اسماعیل صاحب، مرحوم جمیل صاحب، مرحوم مجید حسین صاحب جو ہمارے کونسلر رہے، زاہد سعید صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے، اور مرحوم ظفر سعید بھائی ہمارے جو زاہد بھائی کی ٹیم کا حصہ رہے. یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی امانت اور دیانت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.